آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے دن یہ چراغاں اور جشن منایا جاتا ہے، جشن عید میلاد النبی۔ اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے۔ بعض نے جمعہ کو بھی عید کا مقام دیا کہ عید کی نماز میں بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، خطبہ ہوتا ہے، جمعہ کی بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، خطبہ ہوتا ہے، اور عید کے دن بھی نہا دھو کر صاف ستھرے نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اور جمعہ کے دن بھی صاف ستھرے نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ تو جمعہ کو بھی عید کا مقام دے دیا گیا، لیکن عیدیں جو ہیں وہ 2 ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی تیسری عید ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ربیع الاول 23 مرتبہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جشن نہیں منایا۔ ابو بکر صدیق کے دور میں 2 مرتبہ آیا، کوئی جشن نہیں منایا۔ حضرت عمر کے دور میں 10 مرتبہ آیا ربیع الاول، کوئی جشن نہیں منایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 12 مرتبہ آیا، کوئی جشن نہیں منایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 5 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جشن نہیں ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کئی مرتبہ آیا، کوئی جشن نہیں منایا۔ یہ جشن آیا کہاں سے ہے؟ عید میلاد النبی آئی کہاں سے؟ اس کا تو اسلام میں تصور ہی نہیں ہے۔ اس پہ چراغاں کرنا، جشن منانا، مٹھائیاں اور کیک کاٹنا اور ڈانس کرنا، یہ ساری چیزیں تو نبی کی تعلیم کے خلاف ہیں۔ نبی کی تعلیمات کے خلاف عمل کر کے اور کہا جائے کہ ہمیں نبی کے عاشق ہیں، محبت ہے میں نبی سے، یہ کیسی محبت اور عقیدت ہے؟ نبی سے عشق وہ ہوتا ہے جس طرح نبی نے بتایا، جس طرح صحابہ نے کر کے بتایا۔ چنانچہ اس طرح کی چیزوں اور یہ بلا وجہ کے میلاد اور عشق، اس چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ویسے ہی پروگرام رکھ کے نبی کی سیرت کو بتایا جائے۔ بھائی سیرت کا پروگرام ہے، نبی کی سیرت بتائی جائے گی، نبی کی سیرت کا پروگرام ہے، سیرت النبی کا عنوان دیا جائے اس محفل کو، اور اس میں نبی کی سیرت بتائی جائے۔ چنانچہ یہ ہوتا ہے عشق رسول، جس میں نبی کی تعلیمات کے مطابق انسان چلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔